توجہ فرمائیے، قبلہ تو یہ کیا ہے؟ زمین والوں کا قبلہ ہے، لیکن عجب یہ ہے زمین والوں کا قبلہ ہو کر ہدایت یہ عالمین کے لیے ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہم نے زمین میں انسانوں کے لیے جو پہلا گھر وضع کیا ہے وہ سرزمین بکہ پر ہے، وہدی للعالمین، وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ میرے شیعہ سنی دوست، وہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے، زمین کے لیے نہیں، اہل زمین کے لیے نہیں، صرف آسمان اور اہل آسمان کے لیے نہیں، وہ گھر ہم نے عالمین کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ توجہ، وہ گھر عالمین کی ہدایت بھی علی کی وجہ سے ہے۔ میں وضاحت کروں اور ایک بات سمجھا کے گزرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے۔ گھر ہے نا، اول بیت، کیا ہے؟ گھر ہے صرف۔ کبھی چار دیواریوں نے بھی ہدایت کی ہے؟ نہیں توجہ فرمایا۔ کبھی مکانوں نے ہدایت کی ہے، کبھی پتھروں نے ہدایت کی ہے، پھر اللہ نے کعبے کو عالمین کا ہدایت ہے۔ یہ بیت عالمین کے لیے ہدایت۔ جناب والا، جب خدا توفیق ہدایت دینا تو پھر ہر ایک ذرہ آپ کو حقیقت کی طرف اشارہ کرتا۔ میں اس بات میں حیران تھا کہ گھر حضور عالمین کی ہدایت کیسے کرے گا۔ لیکن میں صبح سویرے گھر سے نکلا، میں نے دیکھا کچھ ننھے منھے بچے یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے، صبح صبح ٹھنڈ میں وہ بیچارے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے قریب جا کے کہا ہماری تو مجبوری ہے، تم کیوں صبح صبح تیار ہو کر یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو؟ یہ خاص لباس بھی پہن رکھا ہے، کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم سکول جا رہے ہیں۔ ہم سکول جا رہے ہیں۔ میں نے کہا سکول کیا لینے جا رہے ہیں؟ یہ زبان نہیں لگ رہا ہے، سکول کیا لینے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سکول سے تعلیم لینے جا رہے ہیں۔ سکول سے تعلیم لینے جا رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر انہوں نے کہا ننھے بچوں، پیارے نونہالوں، سکول تو ایک عمارت ہے، سکول تو ایک بلڈنگ ہے، کبھی بلڈنگوں نے کبھی عمارتوں نے بھی تعلیم دی ہے۔ وہ پلٹ کے ایک پیارا سا بچہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک آپ کو نہیں پتا چلا، سکول کا استعارہ استعمال ہوتا ہے، تعلیم وہ دیتا ہے جو سکول میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے، مولانا کو تو کہتا فرمایا، تعلیم وہ دیتا ہے جو سکول میں مقیم ہے، جو استاد سکول میں موجود ہے، اس استاد نے ہمیں تعلیم دینی ہے، تعلیم سکول نے نہیں دینی۔ سکول تو وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ استاد آ کر تعلیم دیتا ہے۔ پڑھائی نہیں میرے محترم دوستو، کعبے کی چار دیواری عالمین کے لیے ہدایت نہیں، عالمین کا ہادی وہ ہے جو کعبے میں استاد بن گیا۔ وہ جو کعبے میں اترا ہے اسی لیے کیونکہ کعبہ پہلے تھا صرف خانہ کعبہ، توجہ فرمائیے، صرف کیا تھا خانہ کعبہ۔ عالمین کے لیے ہدایت اس لیے ہے کہ جو اترا ہے وہ عالمین کا ہادی ہے۔ اور یہاں پہ اپنے شیخ سنی دوستوں کے سامنے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، خیال رہے کہ جنہیں ہم نے امام مانا ہے وہ امام کسی گلی محلے کے امام نہیں، توجہ ہے میرے محترم دوستو، وہ امام کسی مذہب اور مسلک کے امام بھی نہیں، پریشان ہو گئے۔ وہ امام گلی محلے کے بھی نہیں، علاقے کے بھی نہیں، کسی مذہب و مسلک کے امام بھی نہیں۔ ہمارے یہاں جب ہم بظاہر ہماری روح اس دنیا سے پرواز کر جاتی ہے اور ہمیں قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پھر ہمارے دونوں کندھے ہلا کر کچھ سنایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ یہ علی کو ماننے کا فائدہ ہے، بندہ قبر میں جا کر بھی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اور پھر کندھے ہلا کے کہا کیا جاتا ہے، اسماء فہم یا فلاں ابن فلاں، ماشاءاللہ، حل انت علی العہد الذی، کیا اس وعدے پہ قائم ہے جس وعدے پہ تو ہمیں چھوڑ کے گیا ہے؟ توجہ ہے؟ اب بندہ یہاں مولوی سے پوچھے، یہاں تو وعدہ بتایا نہیں، وہاں یاد دلا رہا، اس وعدے پہ قائم ہے جس وعدے
وعدے پہ ہمیں چھوڑ کے گیا تھا. وعدہ کون سا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا وعدہ, محمد خاتم النبیین کی رسالت کا وعدہ, اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت کا وعدہ. سمجھا کیجئے, آپ سمن گپن والے نہیں ہیں, ہم صرف سنتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ہمارا طرح امتیاز ہی یہ ہے, ہم باتوں کو سمجھتے ہیں. وہ جب لٹا کے کہا جاتا ہے کہ تیرا امام علی ہے, تو پھر لفظ اس کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کون سا امام؟ من افترض اللہ طاعتہ علی العالمین, اس امام کو یاد رکھنا جس کی اطاعت عالمین میں فرض کی گئی ہے. کہ جس کی اطاعت عالمین پر ہو جاتی. عجب لفظ یہ ہے, پڑھتے بھی ہیں پھر نہیں مانتے اور پھر منکر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ امام کہ جس کی اطاعت کا آپشن دیا گیا, نہیں توجہ بھگوان ہے, آپشن نہیں ہے. من افترض اللہ, اللہ نے جس کی اطاعت کو واجب کیا ہے, فرض کیا ہے. پھر خیال کرنا جو دنیا میں مستحب تھا وہ قبر میں واجب کیسے ہوگا؟ پریشانی ہے, اور قبر میں کہتے ہو یاد رکھنا فرض ہے, فرض علی فرض ہے تم پر, اور صرف تم پر نہیں عالمین پہ علی فرض ہے. وہ عالمین کا امام زمین کے گھر میں آیا تو وہ عالمین کے لیے ہدایت ہو گیا. میرے سلامت ہے مولا کو یہ پتہ نہیں باتیں کسی اور جانب رک چلی جائیں گی. میں کعبے کے ارد گرد ہی رہنا چاہتا ہوں. ان دنوں میں لطف بھی کعبے کے آگے پیچھے رکھنے کا. عالمین کا ہادی, توجہ فرمائیے گا. اب میں اسکول کی مثال دی نا, اس کا مطلب جو گھر میں ہوتا ہے وہی سبب ہدایت ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہدایت ہوتی ہے. اور اب کیونکہ یہاں معاملہ عالمین کا ہے تو پھر عالمین کے لیے ہدایت اس نے کرنی ہے جو کعبے میں آیا ہے. توجہ, اب سارے عالمین کا ہر ایک ذرہ توجہ ہے علی کی اطاعت میں ہے, جبرن یا مشیت. کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ اس کی اطاعت سے باہر جائیں. توجہ ہے میرے محترم. اور کچھ کو اختیار دے رکھا ہے, اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہاری ہدایت کر دی, اب تمہاری مرضی ہے شکر کرو یا کفر کرو. لیکن میں ایک جملہ عالمین کی ہدایت کا یہاں سے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ سورج علی کے کہنے پر ہی کیوں پلٹتا ہے؟ اور ایک دفعہ نہیں, یہ کئی دفعہ کا واقعہ ہے, 2 دفعہ کا تو بالعموماً کتاب کے اندر درج ہے واقعہ کہ علی کے کہنے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹتا رہا. جانتے ہیں کیوں پلٹتا رہا؟ کیوں علی کے کہنے پر ہی سورج پلٹتا رہا؟ جناب والا اس کی وجہ ہے. اس اسکول والے مثال سے سمجھیے, بچے روزانہ صبح 8 بجے اسکول جاتے ہیں, 2 بجے واپس آتے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایک وقت پہ گئے, اوقات ہر جگہ اپنے اپنے ہوں گے, لیکن ایک وقت مقرر ہے اسکول جانے کا اور اسکول سے آنے کا. اور اگر کسی دن کسی جاتے ہوئے بچے کو استاد کہتے واپس آ, نہیں واپس آ, تو اس سے کوئی کام ہے یا تیرا کوئی کام رہ گیا تھا وہ کام کر, تو پھر تجھے جانے کی اجازت ہے. اب کیونکہ کائنات کا ہادی علی ہے, اس لیے پہلے اسے سورج کو اجازت تھی اس وقت آ اور اس وقت جا, لیکن ایک دن گئے ہوئے کو پلٹا کے بتایا یہ میرے شاگرد ہیں. ایسے نہیں مل گئے حیدری. وہ علی کا اترنا ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ عالمین کے لیے ہدایت بن گیا ہے. اور صرف عالمین کے لیے ہدایت نہیں, میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں, علی کے آنے سے پہلے وہ صرف خانہ کعبہ تھا, علی کے آنے کے بعد وہ بنا ہے بیت اللہ.
جو ہے میرے بات مجھے یاد نہیں کہ میں نے سارے گزشتہ یہ جملہ آپ کے سامنے کہا یا نہیں کہا. اگر کہا تو کرنے مقرر سے ہی، نہیں کہا تو آج جملے کو وصول کر لیجیے گا. عربی زبان میں 2 لفظ ہیں جو ہے دار اور بیت. دار بیت، جس طرح ہماری اردو زبان میں 2 لفظ ہیں مکان اور گھر جو ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے. جب صرف 4 دیواری ہے تو مکان ہے، کوئی مکین ہو جائے تو گھر ہے. افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے، میرے اللہ مجھے اتنا تو معتبر کر دے، جس مکان میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے. خالی ہو تو مکان ہے، مکین رہ جائے تو گھر ہے. عربی میں بھی دونوں لفظ ہیں، دار اور بیت. دار کا ترجمہ ہے مکان، بیت کا ترجمہ ہے گھر. کعبہ اللہ کا مکان نہیں، اللہ کا گھر ہے. کعبہ اللہ کا مکان نہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے. اور گھر تب بنتا ہے جب مالک مکان اس میں رہ جائے. جب مالک مکان اس میں قیام کرے. میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ساتھ سفر کرنے والوں میں ایک صاحب عرفان تھا. اس نے کرتے کرتے میرے کندھے کو ہلا کے کہا، مولانا صاحب اس گھر کا نام بیت اللہ ہے، اور بیت کا مطلب ہوتا ہے وہ گھر کے جہاں مالک مکان رہ جائے. اب اگر یہ اللہ کا بیت ہے تو کیا اللہ کبھی یہاں پہ آگے رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کا خوف پر، اللہ اگر کہیں آگے رہ جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا، وہ لامکان ہے. وہ لامکان ہے، وہ کہیں رہ نہیں سکتا ورنہ اللہ نہیں رہتا. کہا پھر یہ گھر اللہ کا گھر کیسے بنا؟ میں نے کہا اسے اللہ کا گھر اس نے رہ کے اللہ کی جگہ بنایا ہے، جس نے معراج میں اللہ کی جگہ محمد سے باتیں کی. جہاں بھی اب یہ جملہ ہے لیکن پہاڑ جتنی دلیلیں رکھتا ہوں اس لیے کہنے لگا ہوں، جہاں بھی خدا کی ضرورت بحیثیت وجود پڑے گی، یا یوں کہہ دوں جہاں بھی اس کا حضور مطلوب ہوگا وہ اپنی جگہ بھیجے گا علی کو. جہاں بھی اس کا ظہور مطلوب ہوگا وہ اپنی جگہ بھیجے گا علی کو. فرشتوں کو وہاں پہ بتانا تھا کہ وہ کون ہے، کوئی ہو جو آگے بتائے. اس نے بھیجا علی کو. اس گھر کو بیت اللہ بنانے کے لیے وجود کی ضرورت تھی تو بھیجا علی کو. معراج میں مصطفیٰ سے باتیں کرنے کے لیے وجود چاہیے تھا، بلایا علی کو. زمانے میں جب کوئی اسے تلاش کرنے نکلے گا ملے گا علی سے. زمانے میں کوئی اسے تلاش کرنے نکلے گا تو ملے گا علی سے. میں نے اسلام آباد میں آج سے 3 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے مولا امیر المومنین کے جب ہم حرم کی زیارت کرنے جاتے ہیں نا تو میرے مولا امیر المومنین کے حرم کی زیارت میں کچھ آداب ہیں. ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جیسے ہی نجف اشرف میں داخل ہو اور تمہیں گنبد حرم امیر المومنین نظر آئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو اور ہاتھوں کو اٹھا کے زبان سے یہ لفظ جاری کرو، اللہم تقبل سعی الی. اے میرے اللہ ہمارا اپنے تکانا قبول کر لے. اگر کسی کو شک ہو تو مسجد ہے مفاتیح الجنان موجود ہوگی، مفاتیح اٹھا کے لے آؤ. اس میں یہ اعمال، اور پھر مزے کی بات ہے یہ اعمال کسی مولوی کے بتائے ہوئے نہیں، جو ہے جس کی فقہ پہ عمل کر کے جعفری کہلاتے ہو نا، اس امام صادق نے یہ اعمال بتائے ہیں کہ علی کے حرم کے گنبد کو دیکھ کے کیا کہنا ہے، اللہم تقبل سعی الی. اے میرے اللہ اپنے تک ہمارا آنا قبول کر لے. آئے علی تک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے تک ہمارا آنا قبول کر لے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میرے مولا کے بتائے ہوئے جملے نے بتا دیا، جتنی بھی صحیح کر لو تم علی سے آگے نہیں جا پاؤ گے. خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہی علی ہے.
صرف اس دنیا میں نہیں محشر میں بھی سامنے علی ہی ہے، وہاں پہ بھی حساب پریشان ہو گیا جنہوں نے شام کی زیارت کر رکھی ہے. کل دن بھی آئے گا شہزادی کا، مغرب کے بعد وقت بھی شروع ہو جائے گا. میری شہزادی کے حرم کے صحن میں جو زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، اور کربلا معلیٰ میں ٹلہ زینبیہ پر جو زیارت نامہ ہے، اس زیارت نامے میں میری بیوی کو ان لفظوں میں سلام کیا گیا ہے: السلام علیکہ یا بنت من علیہ حساب الناس. اس بیوی پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جس کے ذمہ بندوں کا حساب ہے. جس کے ذمہ بندوں کا حساب ہے، اس کا مطلب روز محشر اس کی جگہ حساب بھی علی نے لینا ہے. اور ایک جملہ میرے سامنے آ گیا، اور اب مجھے کیونکہ یہ لفظ آ گیا ورنہ اور خدا میرے روٹین میں نہیں تھا، رکا نہیں جا رہا مجھے یہاں سے. یہ طے کر دیا شہزادی کے زیارت نامے میں کہ عمل پیش علی کو ہونے. عمل پیش کسے ہونے ہیں؟ علی کو ہونے. پتہ نہیں باتیں پھیل جاتی ہیں، یہی میری مجبوری ہے. چلیں رکتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں باہر چلا جاؤں. عمل پیش کسے کرنے ہیں؟ علی کو. علی کے سامنے جا کے ہمیں اپنے اعمال نامہ رکھنا ہے. یہ خیال کرنا میرا مشورہ ہے، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا مشورہ امانت ہوتی ہے. میرا مشورہ ہے، یہ تو طے ہو گیا نا کہ اعمال نامہ علی کو دینا ہے. پھر خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ اعمال نامہ علی کو پیش کرتے ہوئے تمہارا سر شرم سے جھکا ہوا. کیوں کس بات پہ؟ اعمال نامہ بھی پیش کر کے یہ کہہ بھی رہے ہو مولا عمل پورے ہیں، لیکن کمی یہ رہ گئی کہ اس میں آپ کی گواہی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، سلامت ہے مولا کو زندہ رکھو. جسے پیش کرنا ہے اس کا تذکرہ تو رکھو. توجہ نہیں فرمائی، آگے چلیں. لفظوں کے ساتھ لفظ ملتے چلے جاتے ہیں اور رب بنتا چلا جاتا ہے. شہزادی نے جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک درود پر سے بیوی کی ذات کرام. میں نے پچھلے سال بیوی کے وہ جملے پڑھے تھے آپ کے سامنے جو بیوی نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جاتے ہوئے کہے تھے. جو ہے میرے مولانا، بیوی نے خانہ کعبہ سے واپسی پر بھی توجہ ہے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. جب خانہ کعبہ سے 16 رجب کو رسول خدا اور شہزادی امیر کائنات کو لے کر نکلے ہیں تو سامنے ایک بہت بڑا مجمع ہے. توجہ ہے. اس مجمع کو دیکھ کر رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا تھا: چچی جان، میں آج چاہتا ہوں دنیا والوں کو بتاؤ کعبے میں ہوا کیا ہے. میری یہ بات یاد رہے کہ علی کو اعمال نامہ پیش کرتے ہوئے یہ شرم نہ ہو کہ اس میں آپ کا تذکرہ ہی نہیں. بی بی آپ کا احسان ہے. بی بی کعبے سے نکلی، رسول فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہیں بتائیے کہ کعبے میں ہوا کیا ہے. وہاں پہ جناب فاطمہ بنت اسد نے خطبہ دیا، اور میں اکثر یہاں پہ کہا کرتا ہوں علی کی ماں نے علی کے باپ کا لہجہ اوڑھ کر خطبہ دیا. سلامت ہے. جس طرح شام میں شہزادی کے خطبے سن کے لوگ کہتے تھے نا کہ علی خطبے دے رہے ہیں، اس طرح آج شہزادی کی گفتگو سن کے دنیا میں چہمہ گوئیاں تھی، لگتا ہے ابو طالب بول رہا. شہزادی کو سے کچھ رسول ہی گفتگو فرما رہی ہے. اور خطبہ دیتے ہوئے بی بی نے ارشاد فرمایا، کبھی وقت ہوا تو اس پورے خطبے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. بی بی نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: معاشر الناس، ان اللہ عز و جل اختارنی و فضلنی علی محدرات ممن کن قبلی. تو گروہ انسانیت سنو، خداوند عالم نے مجھے چنا ہے اور مجھ سے پہلے جتنی عزت دار بیویاں گزری ہیں ان سب پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی. فضیلت دی ہے. اور یہاں پہ فضیلت کا ایک جملہ کہتے ہوئے جو میرے اس لفظ کے ساتھ متصل ہو رہا ہے، بس وہی کہہ کہ آگے بڑھ جاؤں گا، پھر کبھی وقت ہوا تو پورا خطبہ پڑھوں گا. فرمایا قد اختار اللہ آسیہ بنت مزاحم. اللہ نے پہلے جو بیویاں چنی تھی ان میں سے ایک آسیہ بنت مزاحم. ماشاءاللہ وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا. آسیہ بنت مزاحم فرمایا انہا عبدت اللہ سرا فی موضع لا یحب اللہ ان یعبد اللہ فیہا الا استرارا. کہا وہ جو مریم بنت وہ جو آسیہ بنت مزاحم تھی
اس نے ایسی جگہ پر چھپ کر اللہ کی عبادت کرنی پڑی جہاں پہ اللہ کو پسند نہیں تھا کہ بغیر اضطرار کے میری عبادت کی جائے. ایسی جگہ پر آسیہ بنت مداحم کو اللہ کی عبادت کرنی پڑی جہاں اللہ کو بھی اپنی عبادت پسند نہیں ہے الا اضطرار. مگر اگر کوئی اضطرار کا شکار ہے, کسی مشکل و پریشانی کا شکار ہے تو کرے, لیکن وہاں اللہ کو اپنی عبادت پسند لا يحب ان يعبد اللہ فیہا, یہ بات اللہ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ وہاں پر توجہ, وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب کیوں فرعون کے محل میں اللہ کو اپنی عبادت پسند نہیں تھی؟ کیونکہ فرعون کے محل میں اللہ کی حجت کے مخالف رہتے تھے, اللہ کی حجت کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا, جس گھر میں اللہ کی حجت کا تذکرہ نہ ہو, اللہ کو وہ گھر پسند نہیں, تو پھر جس عبادت میں حجت کا تذکرہ نہ ہو, اللہ کو وہ عبادت بھی پسند نہیں. اسے نہ وہ جگہ پسند ہے جہاں حجت والے نہ رہتے ہو. بلکہ وہ تو فرعون کا محل تھا نا, خدا نے وہ مسجد گروا دی تھی. وہ جو مسجد زرار نام کی ایک مسجد گری ہے, وہ کس وجہ سے گری تھی؟ وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے علی کے مخالف. جو ہے میرے محترم رسول نے کہا گرا دو, لوگوں نے کہا اللہ کا گھر ہے. فرمایا وہ اللہ کا گھر نہیں ہوتا جہاں علی کے دشمن اکٹھے ہو جائے. اللہ اکبر, سلامت ہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں گھر وہی ہے, عبادت وہی ہے کہ جہاں تذکرہ ہو رہا ہو. اس لیے میں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ علی کے سامنے ہمیں جا کے اعمال پیش کرنے ہیں. اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا, علی جو کعبے میں آئے ہیں نا, خدا کی قسم کعبے کے گرد گرد ہی گھومتا رہوں تو ساری رات اسی میں گزر جائے گی. علی نے کعبے میں آ کر صرف اسے قبلہ نہیں بنایا, علی نے کعبے میں آ کر کعبے کو زندہ کر دیا. کعبے میں آ کر کعبے کو زندہ کر دیا. توجہ, ماشاءاللہ, جو پتھروں کے گھر کو زندگی دے دے اسے علی کہا جاتا ہے. نعرہ حیدری. اسی لیے میرے مولا علی کو روح کعبہ کہا جاتا ہے. ہاں روح کے آنے سے ہی تو زندگی ہے, اور روح کے چلے جانے سے زندگی تمام ہو جاتی ہے. علی روح کعبہ ہے, علی کے آنے سے. اسی لیے تو میں کیا کروں, ایک تقریر میں ایک لفظ کی وضاحت کیسے کروں اپنے دوستوں کے سامنے. کعبے کو سلام کر کے کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا بیت اللہ. توجہ نہیں ہے, ماشاءاللہ, یا زندے کے لیے آتا ہے. پریشان ہو گیا. یا کس کے لیے آتا ہے؟ زندہ کے لیے. کعبہ علی کے آنے سے زندہ ہو گیا, اور پھر علی کے آنے سے کعبے نے اپنی زندگی کی دلیل بھی دی ہے. زندگی کی دلیل ہی علی سے رابط. جس کا علی سے رابط نہیں وہ چلتی پھرتی لاش. ہاں علی سے رابط ٹوٹ جائے, چلتا پھرتا انسان زندہ لاش ہو جاتا ہے. اور علی سے رابط جڑ جائے تو پتھر وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. خانہ کعبہ میں جب علی ایک بی بی کا جو خطبہ کی عرض کیا نا, یہ سارا خطبہ جب شہزادی ارشاد فرما چکی, اپنے بیان کو تکمیل تک پہنچا دیا, تو پھر بھی رسول نے مزید جناب فاطمہ بنت اسد سے خواہش کی اور فرمایا حدیثینی بے حدیث الجدران و باب البیت. چچی اماں باقی کو سب کچھ بتا دیا, وہ بھی بتاؤ جو کعبے کی دیواروں نے اور در نے علی کو کہا. جو ہے میرے موت میرا ایک لفظ متصل ہوگا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کا جہاں بھی ظہور کا معاملہ ہوگا سامنے علی کو لایا جائے گا. بی بی نے بتایا تھا کہ مشرق والی دیوار نے علی کو سلام کر کے کہا تھا السلام علیکہ یا مشرق التوحید و شمس التفرید. مشرق
तुझे सलाम। मशरिक किसे कहते हैं? जहां से तलू हुआ जाता है, तवज्जो है, जहां से तलू हुआ जाता है उसे मशरिक कहते हैं। और काबे की दीवार ने क्या कहा? तौहीद के तलू होने की जगह, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तौहीद के तलू होने की जगह। इसका मतलब कायनात को खबर ही ना होती खुदा कौन है अगर अली बताने वाला ना। तौहीद के तलू होने की जगह। शम्स तफरीक और वहदानियत के आफ्ताब तुझे सलाम। और उसके बाद दूसरा सलाम था मगरिब की दीवार के, वो सलाम क्या था? अस्सलामु अलैका या मगरिबल असरार, तवज्जो है, वसाहिबुद्दार व दारुल जब्बार, तवज्जो, ऐ कायनात के हर राज के सिमट जाने की जगह अली तुझे सलाम। अल्लाह अकबर। वसाहिबुद्दार, और इस मकान के मालिक अली तुझे सलाम। व दारुल जब्बार, और ऐ अल्लाह के घर अली तुझे सलाम। शुमाल की दीवार का है। रोज़े महशर तमाम इंसानियत दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक हिस्से को कहा जाएगा असहाब यमीन, दूसरे हिस्से को कहा जाएगा असहाब शिमाल। तवज्जो है, असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल। यमीन दायां, शिमाल बायां। जिनके दाएं हाथ में अमालनामा होगा वो असहाबुल यमीन, जिनके बाएं हाथ में होगा वो असहाबुल शिमाल। जिनके दाएं हाथ में है उन्होंने जन्नत जाना है, जिनके बाएं हाथ में होगा उन्होंने जहन्नुम जाना है। और अब ये ख्याल रहे, असहाबुल शिमाल जहन्नुमी है। असहाबुल शिमाल कौन है? जहन्नुमी है। अब काबे की शुमाली दीवार का सलाम सुनिएगा। अस्सलामु अलैका या हसरत असहाब शिमाल, और जहन्नुम में जाने वालों की हसरत अली तुझे सलाम। हसरत किसे कहते हैं? वो चीज होती है कि जिसके बारे में फिर ख्वाहिश पैदा हो रही हो कि काश हमने ये काम कर लिया होता, काश हमने ये काम कर लिया होता। इसका मतलब रोज़े महशर हर जहन्नुमी कहेगा काश हमने अली को मान लिया होता। मुझे याद आ गया, साहिब बहरुल मारिफ ने जुमले को लिखा है। वो कहते हैं कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन मिंबर कुफा पे खुतबा दे रहे, और खुतबा देते देते 3 दफा मेरे मौला की ज़बान से ये लफ्ज़ निकला, ला वल्लाह, ला वल्लाह, ला वल्लाह, खुदा की कसम नहीं करूंगा, खुदा की कसम नहीं करूंगा, खुदा की कसम नहीं करूंगा। बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा या अली, ये खुतबा देते देते दरमियान में बेरब्त लफ्ज़ कहाँ से आ गए कि खुदा की कसम नहीं करूंगा? हमने तो कुछ करने को कहा नहीं। ये आप किसे कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं करूंगा? जुमला सुनिएगा और जाग के जुमला सुनिएगा। अगर जाया चला गया तो दुख लेके यहाँ से चला जाऊंगा। किसे कह रहे थे खुदा की कसम नहीं करूंगा? इशारा करके गुजर जाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जहन्नुम में बैठे हुए 3 बंदे, मुझे वहां से पुकार के कह रहे हैं, या अली अब की बार जहन्नुम से निकाल ले, अब हम तुझसे प्यार करेंगे। अब हम तेरी विलायत पर ईमान लाएंगे। तो जो जहन्नुम में बैठे हुए, जहन्नुम में बैठने वालों को समझ आ गई, जहन्नुम में बैठ के अजब बात यह है, खुदा को कहना चाहिए था या मेरे अल्लाह हमें निकाल। खुदा से नहीं कह रहे, अली से कह रहे हैं हमें निकाल। इसका मतलब यह हुआ वहां जाके उन्हें खबर में आ गया कि यहाँ इख्तियार अली का चलता है। यहाँ हुकूमत अली की है, या अली हमें निकाल, या अली हमें निकाल, या अली हमें निकाल, अब हम तुझसे प्यार करेंगे। उन्होंने कहा मैं उन्हें कह रहा हूँ नहीं निकालूंगा। और सिर्फ ये नहीं कि नहीं निकालूंगा, ला वल्लाह, शरई कसम है, अल्लाह की कसम नहीं। तवज्जो, खुदा की कसम नहीं निकालूंगा। लोगों ने कहा मौला किसी को इतनी सी सजा मिल जाए ना, उसे समझ में आ जाती है, दोबारा गलती नहीं करती।
انہوں نے جہنم دیکھ لیا، سمجھ بھی آ گیا جہنم میں پہنچے کیوں ہیں، خبر بھی ہو گئی ہے، جہنم میں پہنچنے کی وجہ بھی پتہ چل گئی، تو اب نکال لیں، موقع مانگ جو رہے ہیں آپ کریم ہیں، انہیں باہر نکال لیں، انہیں موقع دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا 1 دفعہ نہیں 70 دفعہ نکالو، تو وہ پھر دنیا میں آ کر مجھ سے دشمنی کریں گے، وہ پھر میری ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بندہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا تھوڑی سزا سے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ جہنم کی سزا ہے، پھر آ کر دوبارہ کیوں دشمنی کریں گے؟ مولا نے کہا 70 دفعہ پلٹانے سے خون تو نہیں بدل جائے گا۔ جو خون ہے وہ تو وہی باقی رہے گا۔ تو اب وہاں پہ یہی کعبے کی دیوار کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا حسرت اصحاب الشمال، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَمِيزَانُ الْأَعْمَالِ، اور اے اعمال کے تولنے والے علی تجھے سلام، اعمال کے تولنے والے۔ اور پھر جنوب کی دیوار نے کہا السلام علیکہ یا جنب اللہ و اسم اللہ، اے جنب اللہ تجھے سلام، اے اللہ کے پہلو تجھے سلام۔ توجہ نہیں فرما رہے، خدا کی قسم ایک ایک لفظ میں اشارہ ہے قرآن مجید میں جہنمیوں کا، جہاں پر بھی ایک بین لکھا ہوا ہے کہ جہنمی کہیں گے ما فرط فی جنب اللہ، کاش ہم نے دنیا میں جنب اللہ سے لاپرواہی نہ برتی ہوتی۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب روز محشر سارا فیصلہ ہی علی پر ہے، ہر فیصلہ علی پر ہے، اور صرف جنب اللہ نہیں، السلام علیکہ یا جنب اللہ و اسم اللہ، اے اللہ کے پہلو تجھے سلام، اے اللہ کے نام تجھے سلام۔ توجہ فرمائیے گا، اے اللہ کے نام، میرے مولا علی کا وجود اسم الہی ہے۔ توجہ میرے شیعہ سنی دوست، میرے مولا علی کا وجود اسم الہی ہے، اور اسم ہوتا ہے پہچان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی کا وجود ہی اللہ کی پہچان ہے۔ ہاں ہاں، بھائی سے پتہ نہیں حوصلہ بنا رہا ہوں، کیونکہ جملہ ہر ایک کے لیے ہے نہیں، صرف صاحبان اشارت و صاحبان عرفان کے لیے ہے۔ میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، سوچتے خود رہیے گا۔ مولا فرما رہے ہیں میں اللہ کا اسم ہوں۔ اس بات کی سمجھ مجھے تب آئی، ایک مولا کا اور فرمان تھا، وہ پڑھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس بات کی۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا انا المعنی الذی لا یقع علیہ اسم، سنو میں وہ ہوں کہ جس پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں وہ ہوں کہ جس پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی میرا کوئی نام ہی نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا کوئی نام ہی نہیں۔ مجھے سوچتے سوچتے سمجھ میں آئی، جب مولا نے کہا نا کہ میں اللہ کا اسم ہوں، میں اللہ کا نام ہوں، پھر سمجھ جانا چاہیے نام کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا۔ نام کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا۔ آج آپ کو سمجھ میں آئی کہ پنجتن میں سے باقی 4 وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ناموں میں سے نکال کے نام دیا ہے۔ علی کو ناموں میں سے نکال کے نہیں، نام ہی نہیں لیا۔ یہ علی اس وجود کے صرف مقابلے کے لیے ہے، اور یہ بھی اس کا ایک عجب راز ہے کہ اسے اگر کوئی پکارے بھی نہ تو میرے نام سے کیا کہنے یار توجہ کر لو، میں کچھ کہہ کے گزر گیا ہوں کہ اسے اگر کوئی پکارے بھی تو میرے نام سے پکارے۔ جس کی پکار وہ اپنے نام کے بغیر پسند نہیں کرتا، وہ اپنی نماز اس کے نام کے بغیر کیسے بتا۔ پکارتے ہیں نا، یہ نام علی کے وجود کا نہیں، یہ اللہ کا نام ہے۔
علی خود نام الہی ہے، علی خود اسم الہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا میرے ساتھ، علی اسم الہی، علی اسم الہی، علی اسم الہی۔ توجہ فرمائیے گا، اگر علی اسم الہی، یار باتیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں۔ اس نے اپنے علی جو نام دے دیا نا، وہ تو پکار کے لیے دے دیا کہ اگر پکارو تو اس نام سے پکارنا، اس کی ذات کے ساتھ جچتا یہی نام۔ توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ۔ لیکن اس کا ہر صفاتی نام میرے مولا کی ذات میں پورا ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر صفاتی نام، میں اسماء الہی پہ پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، اس کا ہر صفاتی نام میرے مولا امیر میں پورا اترتا ہے۔ صرف ایک نام ہے اس کا ذاتی نام جو اس نے مولا کو نہیں دیا، اور وہ ہے اللہ۔ وہ اس کا ذاتی نام ہے، وہ اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن یہ بھی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ نہ ہوتی تو اسے وہ نام دینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ جب اس کی وجہ یہ مثال سے سمجھا دیتا، مجھے بخاری صاحب کوئی چیز تحفے میں دیں تو اچھا لگے گا، میں انہیں وہی واپس کر دوں، انہوں نے مجھے کہا دیا میں وہی واپس کر دوں، نہیں، توہین کہلائے گی کہ انہوں نے جو دیا شاید سمجھ نہیں آیا۔ جملے کو سن لیجیے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے جو دیا وہ پسند نہیں آیا تو وہی واپس کر دیا، یہ توہین کہلائے گی۔ میں کوشش کروں گا کچھ اس سے بہتر، کچھ اس سے اچھا، اگر بہتر اچھا نہ کر سکوں تو اس سے الگ کوئی چیز انہیں تحفے میں دوں۔ اس نے اپنا نام اللہ انہیں اس لیے نہیں دیا کہ خود اس کو یہ نام ان کا دیا ہوا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ میں اپنے نوجوانوں کو جملہ سمجھا کے گزر جاؤں، اور بس یہیں پہ میں نے اپنے بیان کو سمیٹ دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بات سے آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 2 یا 3 منٹ میں ہم سمیٹ دیں، ماشاءاللہ۔ آپ شروع کر دیجیے، رک نہیں۔ خشنودی امام زمانہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بس 2 یا 3 منٹ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا نام بھی ان کا دیا ہوا ہے، یاد رہے اس کی جب سے وہ ہے تب سے اس کا نام اللہ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہم نام کو تب سے مان لیں جب سے، فلسفے کی لمبی بحث ہے جیسے آسانی سے سمجھا کے گزرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس کا نام تب سے مان لیں جب سے وہ ہے تو پھر قدیم 2 ہو جائیں گے۔ کیا بات، اسم بھی اور ذات بھی، دور بیٹھ گیا، اسم بھی اور ذات بھی 2 قدیم ہو جائیں گے، اور 2 قدیم ممکن ہے۔ قدیم صرف اس کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب سے وہ ہے تب سے نام اللہ نے، پھر کب سے نام اللہ ہے۔ فرمائیے گا، یاد رکھیے گا، نام کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی پکارنے والا ہو۔ کیا بات، کیا بات، آپ بھی اپنے گھر میں بچوں کا نام کب رکھتے ہیں؟ کہ جب اسے پکارنا چاہتے ہیں، اسے مخاطب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کا نام رکھتے ہیں جب پکارنے والا ہی کوئی نہیں، نام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ جو پہلے ہیں جو اس کے اپنے نور سے وجود میں آئے، جب وہ وجود میں آئے تو اس نے ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو انہوں نے پکار کے کہا تو اللہ ہے۔ مولا کو عزت عطا فرمائے، یہ اس کو نام دینے والے ہیں۔ اس لیے اس جملے پہ میں اپنی تقریر چھوڑنے جا رہا ہوں جو پہلے کہا تھا، وہ اس کو نام دینے والے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے 13 رجب
सन 30 आमुल फील, अली पैदा नहीं अली जाहिर हुआ है। बेशक 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 वाह वाह घंटा पूरा गुजर चुका, बस एक लफ्ज दलील में पेश करके मैंने समेट किया अपने बयान। जब मौला अमीरुल मोमिनीन दुनिया, मैंने पिछले साल आपके सामने एक मुशर्रम का वाकया बयान किया था। उसने मेरे मौला से ये कहा था जनाब अबू तालिब से कि जब वो हस्ती तशरीफ ले आए जिनका तज़किरा मैं कर रहा हूँ, तो एक दफा मुझे आके बताना जरूर कि वो आ गया। क्या बात जहाँ इस मंजर पे आना, अगर मैं जिंदा हुआ तो जाके कदम बोसी करूंगा, और अगर ना हुआ तो मेरी मैयत को जरूर अली बताना। शायद तलकीन का रवाज वहीं से पड़ा है। मुझे जरूर अली का आना बताना। जब अली दुनिया में तशरीफ लाए, रसूल अल्लाह ने खुद जनाब अबू ज़र से इस सारे वाक़े को बयान किया। रसूल फरमाते हैं जब अली का 13 रजब को ज़हूर हो गया तो जनाब अबू तालिब मक्का से गायब हो गए, लोगों को पता नहीं चला कि कहाँ गए। अबू ज़र ने कहा मुझे तो बताइए कहाँ गए। कहा वो गए थे, मुशर्रफ ने कहा था जब अली आ जाए जनाब अबू तालिब जब वहाँ पहुंचे जिस गार में वो इबादत किया करता था, तो देखा कि वो मर चुका है, उसकी लाश पड़ी हुई है। मर चुका है, उसकी लाश पड़ी हुई है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अब अली का बाबा है ना, खबर भी सुनानी है। अली के बाप ने मुशर्रम को जिंदा किया। क्या बात मुशर्रम को जिंदा किया, बल्कि मैं जुमला बदल के कहूँ, ये मुर्दों को जिंदा करना अली को अबू तालिब की मीरास में मिला है। और जानते हो किस जुमले में मुशर्रम जिंदा हुआ? यही जुमला मेरे लिए दलील है और हर एक के लिए हुज्जत है। अबू तालिब का जुमला है, इसलिए मैंने कभी मुल्ला से नहीं पूछा कि मैं अली के आने के बारे में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, क्योंकि मुझे जो अबू तालिब का लफ्ज मिल गया, इससे खूबसूरत लफ्ज हो ही नहीं सकता। मुशर्रम के पास खड़ा होकर कहा, तूने मुझे कहा था ना एक वाक्य की खबर देना। अब जनाब अबू तालिब ने किन वाक्यों में दादा ने खबर दी, बस वो लफ्ज सुन लेना। फरमाया, सुन मुशर्रम, इन्ना अलियन कद तला अलल अर्ज़, उठ सुन अली जमीन पे तलू हो गया। अली जमीन पे तलू हो गया है। और याद रहे, तलू का लफ्ज आफताब के लिए इस्तेमाल होता है, और आफताब की खसूसियत ये है कि वो 24 घंटे के हर लम्हे में कहीं ना कहीं तलू रहता है। जो अली 13 रजब को काबे में तलू हुआ था, वो अली इससे पहले जाने किस किस जहान में कैसे कैसे था। ये सारी खुशियाँ मेरे मसीह मौला के तलू की खुशियाँ हैं। खुदावंद आलम इन अय्याम के सदक़े में आप सब पे अपनी रहमतों का नज़ूर फरमाइए। जो परेशान हाल है, परेशानियाँ दूर फरमाइए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैर से अदा फरमाइए। जो बेरोज़गार है, मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाइए। जो बारोज़गार है, मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाइए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाइए। जो बे औलाद हैं, मौला औलाद नगीना अता फरमाइए। जो बा औलाद हैं, उनकी औलाद को नेक पाक और सालेह बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। जो बेगुनाह कैद है, मौला उन्हें सैयद सज्जाद की कैद पसंद का रिहाई अता फरमाइए। जो बीमार है, मौला शिफाए कामिल आमीन। बुखारी साहब को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी आमीन। इनके बच्चों को हर मैदान में कामयाब आमीन। जितने अहबाब फर्द दारैन भाई समेत आप सारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह अलीम व खबीर है। इन तमाम की हाजात को सदका अमीरुल मोमिनीन की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का आमीन। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, उनकी कुर्बत नसीब व दूरी नसीब आमीन। खात्मा बिल खैर हो कायद हक़ निज़ाम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअतिन साअतिन वलिय्यम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अनक़ज़ूहुम मिनल जिन्न वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बि अन वजिल सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अक़ीम अल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व अहलि बैतिही। नारे हैदर।